ہمارے کھوکھلے ناروں نے ایمان کی جان سے ہمیں محروم کر دیا. پیار رسول اللہ سے ہے, عشق مدینے سے ہے, طرز زندگی یورپ والا ہے. پیار رسول اللہ سے ہے, معاملات رسول اللہ سے الٹ ہے. پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, معاشرت ان کے خلاف ہے. ابا کہہ رہا بیٹا تھک گیا ہوں, پاؤں دباؤ. کہ ابا پاؤں نہیں دبا سکتا, بٹ آئی لو یو. پورا فیس بک بھرا ہوئے پوسٹوں سے, مائی فادر مائی ہیرو, میرا باپ میرا ہیرو. بابا یہ فادر ڈے, مدر ڈے, وائف ڈے, چلڈرن ڈے اور کون کون سے ٹیچر ڈے, یہ وہ منائیں جنہوں نے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا ہے. یہ وہ منائیں جنہوں نے بچوں کو بیبی کیئر سینٹر میں پھینک دیا ہے. یہ وہ منائیں جو ٹیچروں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. وہ منائیں تاکہ معاشرہ بیلنس ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فادر ڈے منانے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ کی امت کا ہر فرد کا روز فادر ڈے ہے. جب وہ باپ کے چہرے کو دیکھے گا اللہ کی طرف سے عمرے کا ثواب ملے گا. اس کا تو ہر لمحہ فادر ڈے ہے. فادر ڈے وہ منائیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ہاؤس میں پھینک دیا ہے, وہ سال میں ایک دن بکا لے جا کر منائیں تاکہ کچھ معاشرے کی رقم باقی رہ جائے. جہاں روز حج عمرے کا ثواب ہو, جہاں نظریں تھک جائیں رب کے خزانے نہ تھکیں, وہاں فادر ڈے کی ضرورت ہے. مدر ڈے وہ منائیں جنہوں نے ماؤں کو لے جا کر اولڈ ہاؤس میں پھینکا ہے, جن کی ماؤں کے نیچے قدموں کی نیچے جنت ہے. وہ کیا مدر ڈے منائیں, جن کی تو روز جنت ہی ماں ہے. ٹیچر ڈے وہ منائیں جو ٹیچروں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور جن کو سبق یہ شیر خدا نے دیا ہو کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا وہ میرا آقا ہے. وہ ٹیچر ڈے منائیں گے. ان کا تو ہر لمحہ ٹیچر ڈے ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ایک حرف پڑھایا انہوں نے ہمیں خرید لیا, اب وہ چاہیں تو ہمیں بیچ دیں. وہ امت ٹیچر ڈے منا رہی ہے. کہاں لوگوں کے بجھے ہوئے چراغوں سے روشنی مانگ رہے ہیں, اپنا سورج چھوڑ کر. اپنے اندر کرنٹ ختم ہو گیا ہے. جب سورج نکلتا ہے اپنے ایمان سے بتاؤ, سورج کی روشنی پھیلتی ہے نا, جیسے جیسے اس کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے کائنات روشن ہوتی چلی جاتی ہے. اچھا سورج کی جو روشنی زمین پر آ رہی ہے, خود سورج میں اس سے زیادہ روشنی ہے یا نہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا نور دنیا میں پھیلے تو پہلے ایمانی اعمال سے خود منور ہونا پڑے گا. خود اندر اندھیرا ہے, خود خالی ڈھول ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. مجھے پتا ہے 12 ربیع الاول کو لوگ اس طرز کے بیان سننے کے عادی نہیں ہوتے. وہ سننا چاہتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا. مجھے معلوم ہے میرے نبی کا چہرہ والضحیٰ ہے, مجھے معلوم ہے میرے نبی کی زلف واللیل ہے, مجھے معلوم ہے میرے نبی کے سینے کو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا, مجھے معلوم ہے میرے نبی کی کمر کو قرآن الذی انقض ظہرک سے تعبیر کرتا ہے, مجھے معلوم ہے میرے نبی کے ماتھا اور دانت طٰہٰ اور یاسین و مزمل چادر ہے میرے نبی کی, سب معلوم ہے. لیکن اصل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ہر فرد چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے, کیونکہ انسان کی فطرت ہے, وہ خالق سے پیار کرتا ہے. اچھا صرف خالق سے نہیں بلکہ خالق بھی اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے, نہیں کرتا؟ شاعر کو اپنی شاعری سے پیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کاتب کو اپنی کتابت سے پیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی انجینئر کو اپنی تخلیق سے پیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ خالق کو بھی اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے اس محبت کا جو اللہ کو اپنے بندوں سے. 5 چیزیں ہیں دین کا خلاصہ, یاد رکھنا یہی پیپر ہے, بس اس پیپر سے ہٹ کے جو کرو گے وہ ریجیکٹ. 5 چیزیں: ایمانیات, عبادات, اخلاقیات, معاملات اور معاشرت. کتنی چیزیں بول؟ اب میں رسمی خطیب نہیں ہوں بابا, مدرس ہوں اور 7 نسلوں سے مدرس ہوں. میں بھی مدرس ہوں الحمدللہ. میرے والد سعید شاہ بھی مدرس تھے, ان کے والد عبداللہ شاہ بھی مدرس تھے, ان کے والد موسیٰ شاہ بھی مدرس تھے, ان کے والد قاضی عبدالکبیر شاہ جو قاضی تراوا کہلاتے تھے وہ بھی مدرس تھے.
میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں تقریر کروں اور چلا جاؤں. میں داعی ہوں، سبق سمجھانا ہے. آپ تھوڑا دور بیٹھے ہیں، آپ بعد میں میرے مخاطب ہیں. یہ ادھر قریب بیٹھا ہے، یہ پہلے مخاطب ہے. آپ دیر سے گھر پہنچ سو، دیر اتنا گھر پہنچ سو مڑی برجائی پوچھ سی مڑے سر دیا سائیں آج کتا آخر مرکز ختم نبوت آسا آگے ہوتا جلسہ آسا نہ پوچھ. ایک مولوی آئے دا سا ماشاء اسٹیج سیکریٹری غضب دا سا ایسا لگتا سا جی ہاں بس غوری مزائل ہن پھٹ سی. ان کے والد بڑے غضب کے خطیب تھے. تھک جاتا ہے نا آدمی، تھوڑا سا ریفریش کرنے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں. وہ کراچی میں ایک مسجد میں خطیب تھے، ہمارے قریب ہی ہے وہ جگہ. اکثر ان کا کراؤڈ پٹھان تھا. تو جب وہ یہاں قاضی لگ گئے تو وہ وہاں سے چھوڑ کے آنے لگے. تو ان ہمارے پشتون بھائیوں نے کہا نہیں مولوی صاحب تم نہ جاؤ. انہوں نے کہا یار میں کیوں نہ جاؤں، اتنے عرصے سے تمہیں تقریر کر رہا ہوں، تمہیں سمجھ آتی ہے کچھ؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب سمجھ تو آتا ہے کچھ کچھ، لیکن خدا قسم جب تم جوش کرتا ہے نا ہمارا بہت مزہ کرتا ہے. اس گلستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پھول کی اپنی خوشبو. مجھ سے قبل میرے بھائی تھے، ان کا اپنا ایک انداز ہے. ہمارے حضرت قاضی خلیل صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کا اپنا انداز تھا. میں چھوٹا سا تھا، ہمارے محلے میں جلسہ ہوا سیرت عثمان. وہ بچپن کی 55 تک نہیں جاتی نا، تو میں وہ جلسہ سننے گیا اور قاضی صاحب اس جلسے کے مرکزی خطیب تھے. تو قاضی صاحب کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا. انہوں نے سب سے پہلے ٹوپی اتاری، نہیں پہلے انہوں نے اپنے بازو چڑھائے، پھر یہ بازو چڑھایا، پھر گریبان کا ایک بٹن کھولا، پھر ٹوپی اتاری، پھر قاضی صاحب جوبن پر آتے تھے اور ایک سما باندھ دیتے تھے، ایسے مجمع پر گرفت کر لیتے تھے. لیکن ان کی اس جوش میں اندر بھی پورا ہوش بولتا تھا، دلائل بولتے تھے، علم بولتا تھا. بس وہ ایک چڑھتا دریا تھی. یہ نہیں تھا کہ خشک تھا یا دلدل تھا یا کیچڑ تھا، ایسا نہیں تھا. بہتا دریا تھا بس، لیکن تھا نیلم کا تو دریائے نیلم کی طرح جوش بھی تھا. تو برجائی مڑی کچھ سی کہ سر دیا سائیاں کتھا سے 6 گھنٹے آخاؤں مرکز ختم نبوت گیا ادا سے ہوں مولویوں سے کچھ کے دا سا مجمع. ایک شیخ پوری تو آئے دا سا وہ بڑا سونا بولیا. ایک مولوی آیا بڑا جبا شبہ آسا، وہ بھی کدے کردہ آسا، کدے ٹھنڈا ہوتا آسا، کدے ایسا اللہ آسا. وہ پوچھ لے اگر میری بھابھی آپ سے کہ کیا کہا، آپ کا جواب یہ نہ ہونا جو لو روٹی پکا دو نا کہ کام اس وہ آپ سے پوچھ لے بھائی آپ نے 6 گھنٹے گزارے، مجھے بھی بتاؤ نا کیا کہا ان علماء نے. تو آپ کہیں جھاڑو پوچھا کرو یار، چھوڑو تم اس سے کیا. وہ پھر پوچھ لے کہ سر کے سائیں کچھ تو بتانا، 6 گھنٹے میں وہاں علماء کرام کی پوری جماعت تھی، انہوں نے کیا کہا. تو آپ کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مکو یہ نہیں پتا کہ آنکھیں مزہ مچایا. یہ جواب نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے دل پر آواز دی، دستک کہ سیرت رسول کو اپنا. نمائشی کام میں نہ لگا. میں پھر عرض کر رہا ہوں مسلک کی تناظر میں میری بات نہ لینا. میں آپ سے پوچھتا ہوں پوری کائنات میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا کوئی منکر ہے؟ ہندو انکار کرتے ہیں. کسی ہندو نے کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے؟ کسی یہودی نے کہا ہو؟ بولے. کسی عیسائی نے کہا ہو؟ نصارہ نے کسی بدھسٹ نے کہا ہو؟ چھوڑیں لا مذہبوں نے. یہ جو لا مذہب ہے نا، جو مذہب مانتے ہی نہیں ہے کہ مذہب بھی کوئی چیز ہے، جو کہتے ہیں آخرت نہیں ہے، یہ آج کے نہیں، اس وقت بھی تھے. اذا متنا وکننا ترابا واظاما ائنا لمبعوثون. یہ نظریہ اس وقت بھی تھا، آج کا نہیں.